کہ یہاں میزان سے کیا مراد ہے؟ موازین جمع ہے میزان کی، تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ بہت سارے ترازو قائم کیے جائیں گے۔ اب بہت سارے ترازو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ کیا ترازو ایک ہوگا یا بہت سارے ہوں گے؟ اس میں محدثین کا، علماء کا کئی طرح کا نقطہ نظر ہے۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ ترازو بہت سارے ہوں گے، جتنے مکلف ہیں، جتنے انسان ہیں اسی قدر ترازو ہوں گے، گویا کہ ہر آدمی کے لیے الگ ترازو ہوگا، اور یا ہر عمل کے لیے الگ ترازو ہوگا، یا ہر قوم کے لیے الگ ترازو ہوگا، اور وہ جو ترازو ہوگا وہ اتنا ہیبت ناک ہوگا، اتنا وسیع ہوگا کہ یہ زمین و آسمان اس کے اندر سما جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے وہ ترازو دکھا دیجئے جس کے ذریعے آپ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کو تولیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ہٹائے اور داؤد علیہ السلام کو وہ ترازو دکھایا گیا۔ تو وہ ترازو اتنا ہیبت ناک تھا کہ وہ مدہوش ہو گئے، اور پھر اللہ سے سوال کرنے لگے کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا ترازو ہے، انسان اس کو اپنے اعمال سے کیسے بھرے گا؟ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ ہماری رضا شامل ہو جائے گی تو پھر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اس کو بھر دے گا۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ انسان کو توفیق دیتا ہے اعمال کرنے کی، اور پھر اس کے اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے۔ تو ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ ترازو بہت سارے ہوں گے، انسانوں کی تعداد کے برابر یا اعمال کی تعداد کے برابر، اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ترازو ایک ہوگا، ایک ترازو ہوگا۔ اور جو قرآن کریم میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ بعض اوقات کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ حضرات اپنے بزرگ والدین کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں احترام کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ترازو تو ایک ہے، لیکن اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ موازین کا استعمال کیا گیا۔